آپ نے سوال کر لیا نا، میں شاید آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا، اور شاید اگر آپ میری ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، آپ جو بیٹھے ہوئے نا، اس بات کو یوں سمجھنا کہ اس کے بعد میں اس ٹاپک پہ آپ کو اور کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کی زندگی آسانی میں آ جائے گی، نہیں تو پھر ٹینشن آپ خود جو اکٹھی کر رہے ہیں نا وہ دور نہیں ہوگی۔ مجھے ایک آپ بات بتائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز 5 ٹائم پڑھو، قرآن پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، اور آپ نے ہمیں کچھ ذکر اذکار بھی دیے ہوئے ہیں، تو ہمارے کام تو نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ سے کب کہا ہوا ہے کہ یہ اگر کام کرو گے تو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی قرآن، احادیث، کوئی ایسی مجھے آپ گارنٹی دے دیں، یا کوئی بندہ کہہ دیجیے کہ ایسے کرنے سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں نا کہ پھر اس کا کیا فائدہ؟ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک فائدے کے لگے ہوئے، بس ہمارا اللہ ہے، ہم یا اللہ آپ کو تب اللہ مانیں گے کہ ہمارے سارے کام ہوں۔ یہ آپ کی سوچ ہے، یعنی کہ آپ کی سوچ اگر یہاں پھنس گئی ہے تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دو، بلکہ اللہ کو اللہ ہی نہ مانو، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ تھا اللہ جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ دنیا کیا، پوری بس تھا ہی کچھ بھی نہیں، اللہ اکیلا، اور اب بھی وہ اللہ ہے۔ ایک وقت آئے گا زمین، آسمان، فرشتے، انسان، جنات، اس کی جتنی مخلوق ہے اس دنیا میں نہیں ہوگی، لیکن وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ آپ کے یا میرے، اگر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ تب بڑا ہو رہا ہے وہ اللہ، اتنا سوچنا بھی گناہ ہے۔ آپ کی یا کسی کی یہ سوچ اگر ایسی ہو نا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ سارے کام چھوڑ دو۔ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اگر اللہ کو مانتے ہیں وہ کسی اور حساب سے مانتے ہیں، جو اللہ پاک نے حکم دیا ہوا ہے، یا انبیاء کرام نے، یا جو ہمارے آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہوا ہے کہ اللہ کو یوں، ویسے بھی نہیں کر رہے۔ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی بس میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بس پتہ لگے جی کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، فلانا کر رہا ہوں، فلانا کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے آپ نے پوچھا ہے نا، تو میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ آپ کے دماغ میں، حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا، انسانوں کی مدد کرنا، اچھے اعمال کرنا، برے اعمال سے بچ جانا، یہ ایز انسان آپ کے میرے سب کے دماغ میں یہ ایک ہے سوچ کہ کیوں عذاب قبر میں بچ جائیں گے؟ قبر میں عذاب ہے، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہم آپ سب، اور یہ بھی کہ آخر میں پھر فیصلہ ہوگا دوزخ یا جنت۔ ہر مسلمان کی خاص کر، مسلمان کی خاص کر یہی ہے شوق، یا یہی اس کی خواہش ہے، اس کی سوچ ہے، یا وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ جب میں مروں میری قبر منور ہو اور اللہ پاک مجھے جنت میں جگہ دے، بلکہ جنت الفردوس کی خواہش کرتا ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے اس طرح، لیکن چاہ جائے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ یا اللہ مجھے اتنا پتہ لگ گیا ہے کہ تو میرا مالک ہے، اللہ ہے، تو سب کا مالک ہے، جو تجھے مانتا ہے، جو تجھے نہیں مانتا، تو سب کو دے رہا ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جو اللہ کو صحیح اللہ مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، اور ہمارے آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، نبیوں کے سردار مانتے ہیں، تو تنگ تو وہ بھی ہیں، بلکہ زیادہ تنگ میں آج کل خاص کر۔ اور کیا جس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، ان کے ساتھ اہل بیت تھے، صحابہ کرام تھے، سب کچھ اوکے تھا، وہ بڑی مشکل سے لائف گزری تھی اس ٹائم بھی۔ اب اگر ہوگی تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ یا میں، یہ سارے لوگ جس گاڑیوں میں چل رہے ہیں، جو ڈریس پہن رہے ہیں، اس ٹائم یہ بھی نہیں تھا، یہ مکان بھی نہیں تھے، یہ جو خوراک آپ میں سب کھا رہے ہیں تو اس ٹائم بھی نہیں تھے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، یہ سب ایک روح کی شکل میں تھے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں نا دنیا میں، انسانوں میں، حیوانات، جو بھی ہیں، یہ سب ایک روح تھی۔ وہ بس اللہ تعالیٰ نے ایک روح بنا کر
اس کے ذہن پہ ایک پلان ہے اس کا کہ بھئی میں ان کو ایک لباس پہناؤں، انسان، سب کچھ نے پلان بنایا ہوا تھا، اور میں ان کو دنیا میں بھیجوں، اور میں ان کو آزمانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جا کے بنا مجھے دیکھے کیا مجھے وہ اللہ مانتے ہیں۔ اب ہماری یاداشت میں یہ بات نہیں ہے، ہماری روحیں کی جو تھی نا اس ٹائم سوچ، وہ اللہ کو اللہ ہی مانتے تھے۔ یہ بھی بات یاد رکھنا کہ روز اول میں جب سب روحیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو اپنے سامنے بٹھا کر اور سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جتنی میں نے اسٹڈی کی ہوئی اس میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ روحوں نے زبان سے بھی کہا تھا جی، بلا، اور کچھ نے زبان سے کہا تھا پر جو روحوں کے دل تھا نا اس سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور کچھ بولی نہیں روحیں۔ وہیں پر اللہ ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ ان کو کس گھرانے میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، ابھی ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں اور کوئی پہنچ بھی نہیں سکتے، یہی بتاؤ۔ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اس کے بہت قرب تک تھے، وہ معراج میں ان کے پاس جا کے ان سے بات بھی کر لے۔ آپ اور میں بس توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جو ہم کپڑے پہن رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے پوچھو جو گونگا ہے، اس سے پوچھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس سے پوچھو جس کی اعضاء نہیں ہیں، اس سے پوچھو جو ایک جھونپڑی میں پیدا ہوتا ہے، بچی یا بچہ، اور اسی جھونپڑی میں زندگی گزار کے مر جاتا ہے وہ۔ آپ خالی یہ سوچو، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی تھا، تو اس سے کوئی ایسا فالٹ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس کا ایک ٹانگ ڈیمیج ہو گئی، ٹانگ کٹ گئی۔ اب وہ اللہ سے بار بار گلا کر رہا ہے کہ یا اللہ اتنا تو مالک ہے، میری ٹانگیں توڑنی تو نہیں، ایسے گلا کر رہا تھا وہ۔ اب اللہ پاک ایسے ہی بتاتا ہے، وہ کہیں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا تو اس نے آگے دیکھا تو ایک آدمی، آپ نے دیکھے فقیر جو ہوتے ہیں، وہ ایک ریڈی ٹائپ ہوتی ہے، اس پہ ان کی دونوں ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں، اس پہ بیٹھ کے ایسے ہاتھ سے چلا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا، اس کو خود ہی خیال آ گیا شکر ہے میری ایک ٹانگ بھی ہے اور میں چل بھی رہا ہوں، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں۔ ایک دم اس نے ایسے کان پکڑے، وہ کہتا توبہ استغفر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ تعالیٰ بس معذرت کرنے کے لیے نا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ شکر اس کو احساس ہو گیا۔ ہم سب لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کبھی اکیلے میں آنکھیں بند کر کے سوچنا، کبھی سوچنا کہ ہمارے پاس کیا ایک تصدیق ہے، کیا رپورٹ ہے، کیا سند ہے، یا کیا ہم پر لکھا لکھایا ہوا ہے کہ ہم کل زندہ ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اگر کوئی بندہ کہے میں ابھی ینگ ہوں جی، بڑھاپے میں مرنے کے لیے بوڑھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک کرونا آیا تھا، اس میں ہر عمر کے بچے کچھ بھی تھے، مرے تو ایسے ہی مرے کہ ان کے جنازے پہ لوگ قریب ہی نہیں جاتے تھے۔ ان کے دوست احباب کہتے تھے یار جنازے پہ نہ جاؤ، بس مر گیا یار، ہمیں نہ کہیں کرونا ہو جائے۔ دیکھو کتنا خوف۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو کچھ بھی علم ملا ہوا ہے، قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ شکر ہے مسلمان پیدا ہوئے ہیں؟ آپ سے سوال ہے کہ ایک بچہ یا بچی عیسائی گھر پیدا ہو رہا ہے، ایک ہندو گھر پیدا ہو رہا ہے، ایک کسی یہودی گھر پیدا ہو رہا ہے۔ وہ بچے جو کوئی اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ میرے والدین یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کافر ہوں، ہندو ہوں، کہا تھا انہوں نے؟ نہیں۔ یہ کبھی سوچنا کہ آپ نے کہا تھا کہ یا اللہ میں جہاں پیدا ہوں تو وہ مسلمان گھرانہ ہو، اور میری ماں کا نام یہ ہو، میرے باپ کا نام نہیں؟ یہی تو راز ہے سارا۔ یہ سب کچھ فیصلہ ان روحوں کے سامنے ہو چکا تھا۔ یہ آپ کو یا مجھے اتنا علم نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں ہے، اس دور میں نہیں ہوتا۔ اس ٹائم صرف پیسوں کا دور چل رہا ہے، عیاشی میں نے کیسے کرنی ہے، اور میں نے کس کے ساتھ فریب کرنا ہے، دھوکہ کرنا ہے، اور پیسہ کیسے بنانا ہے، لگے رہو اس پہ ہی آپ۔ بس یہ سوچیں کہ آپ کا یا میرا صرف اتنا کام ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، علماء کرام دنیا میں ہیں، یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ یا کوئی احادیث آپ نے اسٹڈی کی، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے، آپ پہ شکر ادا کریں گے۔ یعنی کہ اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر مل جائے الحمدللہ، نہ ملے، آپ اگر روز 100 نوافل پڑھو، فرض کے علاوہ 100 نوافل پڑھو، اور درود پاک پڑھ رہے ہو، اور کتنی آیات پڑھ رہے ہو، ذکر اذکار کر رہے ہو، اس نیت پر کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، بس یہ بات یاد رکھنا، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔
اگر آپ اس پر لگے ہوئے ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا میرے سارے کام ہو جائیں گے، آپ یہ کام ہی نہ کرو۔ اللہ تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم میں سے کوئی بندہ عبادت نہ کرے، جو اللہ ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اتنی بات سب کو پتہ ہے۔ وہ تو ہمیں آپ کو آزما ہے، بس اس کا اپنا پلان ہے۔ وہ ابھی ہمیں سمجھ اتنی آ نہیں رہی ہے، جتنی آ رہی اس پر عمل کرو کہ آپ کو کسی آدمی کو جو آپ نے سوال کیا ہے نا، آپ کا کوئی پرابلم ہے، پرابلم تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا من میں پرابلم زیادہ ہو، آپ سے زیادہ بھی ہوں، یہ بات نہ کرو۔ بس کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی پرابلم چھپاتے ہیں اور کچھ ایسا شیئر کرتے ہیں کہ ایسا روتے ہیں کہ بندہ ان کو سن کے خود رو پڑتا ہے کہ بڑا دکھ ہو گیا، بہت بڑا دکھ ہو رہا ہے یار۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صبر، صبر، پھر صبر۔ کیوں؟ قرآن میں کئی جگہ پر ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا ترجمہ ذرا سا اور صاحب سے دیکھو کہ جس جگہ پر ان آتا ہے نا، ان خاص بات، ان بے شک خاص بات پہ ان لگے، ان اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، ماں کہتے ہیں ساتھ کے، ماں پین این، مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ تو صبر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ اچھا، جو آدمی صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اگر اللہ ہے، تم تو پھر بہت لکی ہو، بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ قرآن پہ یہ اظہار کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے، میرے بندوں نے، میری مخلوق کے بندے جو صبر کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا مقام بہت اوپر جاتا ہے۔ اپنے آپ کو عام بھی نہ سمجھو، لیکن یہ خیال کرنا کہ اللہ کو جو اس کا مقام ہے نا ٹاپ، اس کے قریب بھی کسی کو لے کے نہ جاؤ، وہ ٹاپ پہ ہے، وہ اس کو ٹاپ پہ رکھو۔ اس کے سامنے آپ، میں، یہ حکم ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ بتاؤ۔ دعائیں ہیں، کلام پاک بھرا ہوا ہے کئی دعاؤں سے ہے کہ اس کام کے لیے یہ دعا کرو، اس کام کے لیے یہ دعا کرو، اس کام کے لیے یہ دعا کرو، ہے ترجمے میں لکھا ہوتا ہے، دعائیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن جس ٹائم آپ کے ذہن پہ یہ آ گیا نا کہ میں نے جناب علی اتنے نوافل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، خاص کر آپ کہتے ہیں کہ میں نفل بھی پڑھ رہی ہوں، اچھا آپ نہ پڑھو تو اب کیا ہوگا؟ اللہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نفل پڑھو لیکن آپ کی نیت پہ ہو کہ یا اللہ مجھے تیری مدد چاہیے، ٹھیک؟ نفل پڑھ رہا ہوں میں، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، یا پڑھ رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، یا تیرا ذکر اذکار کر رہی ہوں، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کرو کہ یا اللہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر دے۔ اس کو تو پتہ ہے نا، اور اگر بہتر نہیں ہے اس کی سوچ بھی مجھ سے دور کر دے۔ ہمیں نہیں پتا، کئی لوگ منتیں مانگتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے۔ پتہ لگا 10 سال کے بعد بیٹا ہوا، کہتے جی بڑی دعائیں سے ہوا جی بیٹا، یہ بڑی دعاؤں سے ہوا جی، پتہ نہیں کیا ہوا جی۔ اور بعد میں کوئی پتہ نہیں کہ جوان ہو کے وہی جو بیٹا نا اتنا نافرمان ہو گیا کہ آپ کا جینا ہی اس نے حرام کیا ہوا ہے، پھر کیا کرو گے؟ تو اس پہ رہا کرو کہ یا اللہ جو بہتر ہے وہ عطا کر دے، اور ان اللہ مع الصابرین، صبر میں کروں گا، تو میرے ساتھ رہنا یا اللہ۔ اللہ کا قرب دنیا میں مل جائے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے یا میرے یا آپ کے دادا دادی، نانا نانی یا پردادا وہ دنیا میں ہیں؟ نہیں۔ ہم ہوں گے؟ مجھے تو منٹ کا نہیں پتا۔ آپ اپنی ایج کے حساب سے بتا لیں، آپ کی عمر 30 سال ہے، چلو 70 پلس کر لو، آپ 100 سال تک زندہ رہو گے؟ اگر آپ کہتے ہو ہاں، اس کے بعد وہ مر جائیں گے، کیا اب تو آپ پہلے ہی مر جاؤ؟ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بس جتنا پتہ ہے اس پہ عمل کرو، تو جتنا ذکر اذکار آتے ہیں، جتنا کچھ علم ہے اس پہ عمل کرو، لیکن ضد پہ نہ کبھی آنا کہ سارا کام کیوں نہیں ہونا پہ، یا ہمارا کام کیوں نہیں ہو رہا۔ جس ٹائم آپ ضد پہ آؤ گے نا، میں سمجھتا ہوں وہ بندہ ہے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات اللہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ جو سجدے پہ سجدے کر رہا ہے، یا رات پہ جناب پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، اس کی نیت میرے رضا کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو اپنے مطلب پہ لگا ہوا ہے۔ اس کو تو وہ بندہ چاہیے جو بغیر مطلب کے اللہ کا ذکر اذکار کر رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، کہیں بس ذکر نہیں ہے جی، بس میرا مالک ہے اللہ ہے، تیرے سامنے رکوع سجود کرتا ہوں میں، تیرا ذکر کرتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، رابعہ بصری نام شاید سنا ہوگا، خیر اس کو آپ جیسا بھی کہو، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ رابعہ بصری ایک عورت گزری ہے، تو شادی اس نے نہیں کی تھی، بس کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہوا ہے نا، اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن چلو سمجھانے کے لیے کہ ایسے لوگ شاید ابھی بھی ہوں۔ رابعہ بصری نام کی ایک شخصیت تھی،
شاید عراق سائڈ کی تھی. وہ اس کو لوگ بزرگ سمجھ کے اس کو ڈیل کرتے تھے کہ یہ اللہ والی ہے بس، کیونکہ وہ عبادات ذکر اذکار اچھا ہی کرنا سب. تو اس کا میں کہیں اسٹڈی کر رہا تھا، تو ایک دفعہ وہ ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ لے کے وہ جا رہی تھی. گاؤں کے لوگوں نے کہا رابعہ یہ تو کیا لے کے جا رہی ہے، کسی کو جواب نہ دے. جب پورے گاؤں نے اکٹھا کیا نا تو اس کو رکنا پڑا. کہتی ہے رابعہ بصری یہ تم کیا پانی اور آگ لے کے بڑی سپیڈ میں بھاگ رہی ہو؟ کہہ رہی ہو آگ سے تو میں جنت جلاؤں گی، آگ سے جنت جلا دوں گی اور پانی سے دوزخ بجھا دوں گی، نہ رہے دوزخ نہ رہے جنت. پھر مزہ آئے گا کہ اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے. بڑے بڑے خاص وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی دنیا میں ہوں گے کہ جو اللہ کی عبادات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کسی مقصد کے لیے کرتے ہو ذکر سکار کہ یہ کروں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا. آج ایک تو یہ کر لوں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری عبادات ہیں، جو کچھ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہماری عبادات نماز صدقہ، یہ تو قرآن پاک میں اس کی آیت بھی ہے، صرف اللہ تیرے لیے. تو جہاں ڈالے جو کچھ کرے میں راضی ہوں، میں جدھر تو رکھے ہمیں میں راضی ہوں. صرف یہ سوچ کر وقت گزارو، انشاءاللہ تعالیٰ جنت ہی آپ کی جگہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو، جو اللہ کہتا ہے کہ جتنی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، میں اپنی اولاد سے زیادہ جو ماں کرتی ہے اپنے اولاد سے پیار، میں اپنے بندوں سے یا اپنی مخلوق سے 70 گنا پیار کرتا ہوں. میں 70 گنا آپ کے حساب سے یہ ملٹی پلائی کرتے ہو نا، اللہ کا 70 اور ہے، گنتی میں نہیں آئے گا وہ اللہ پاک کا 70. جو اتنا پیار کرتا ہے اس کو شوق ہے کہ ان کو میں دوزخ میں ڈالتے جاؤں. وہ تو ایک چیز مانگتا ہے، کوئی ایسا یہ کام کر لے بندہ، ایک لمحہ ایسا کر لے کہ بس میں اس کو جنت میں بھیج دوں. اس کو شوق ہے. یہ تو ہماری غلطی پڑ گئی ہے، ہم لوگ اس پہ پڑے ہوئے ہیں کہ بس ہم یہی کام کر رہے ہیں، یہی کام کر رہے ہیں. کئی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، جی بس آپ جنتی ہیں جی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے کوئی احسان کیا ہوا ہے؟ کوئی احسان نہیں. آپ مسلمان ہو، شکر کرو اس بات کا کہ آپ مسلمان ہو، کسی اور مذہب ہی نہیں چلے گئے ہو. اور سب سے بڑی بات یہ انسان ہو. یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بلے کتے گھوڑے اور جو چیزیں ہیں، آپ یہ بھی تو بن سکتے تھے. اللہ نے آپ کو بہترین شکل بہترین لباس انسان بنایا ہوا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا شکر ادا کر لو بہت ہے. اور اس کے بعد پھر مسلمان مومن کلمہ کو، آپ میں لکی خوش قسمت ترین لوگ ہیں. ہمیں خالی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کی سمجھ آ جائے نا آپ یقین کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات آپ نے حدیث میں کسی مولانا صاحب سے سنے ہوں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بعض دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن 5 دن بھوکے رہتے تھے. اور ایک دفعہ ایک صحابی ان کے سامنے آیا اور اس نے اپنا پیٹ دکھایا، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اس نے کہا اللہ کے رسول 2 دن سے بھوکا ہوں، پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہوئے، پیٹ بھرا بھرا رہے، قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا، 4 پتھر بندے تھے. اس نے کہا میں 4 دن سے ایسا ہوں. ہمیں اگر ایک ٹائم کھانا نہ ملے یا ہماری ایک دعا قبول نہ ہو تو ہم لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں. نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد ان کا مقام، بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اسی وہی ذات اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کیا جمعے کے دن یا کسی محفل میں جاتے تھے، علماء کرام جو باتیں بتاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے وی آئی پی لائف گزاری ہوئی ہے، سخت ترین لفظ گزارتے رہے وہ لوگ، سب کو پتہ ہے. ان کا اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہو کہ ہم ان کی امتی، ہمیں فخر ہے. اگر فخر ہے تو جو انہوں نے کہہ دیا ہے اور کچھ پرسنٹیج پہ عمل کر لینا، ہم سارے انشاءاللہ بچت ہی بچت ہے. کرتے اپنی ہیں کہ بھائی کھانے میں یہ ہو، یہ میرا کام رکا ہوا ہے، میں اتنے ذکر اذکار کر رہا ہوں، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا اللہ سے ضد، اللہ سے کر رہے ہو نا، کرنا تو اللہ نہیں ہے. ایسے ہو جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ والے تھے، ان کا کوئی مرید بھی تھا، کافی عرصہ وہ اس کی خدمت کرتا رہا مرید. تو اس نے ایک دفعہ ویسے ہی بلا لیا، ذرا دیکھوں کہ یہ میری خدمت کر رہا ہے، یہ میری صحبت میں بیٹھ کے کچھ سیکھا بھی ہے کہ نہیں، ہوتا ہے نا. اس نے اس کو بلایا، کہتا بیٹا ایک بات بتا، جب کچھ مل جائے تو کیا کرتا ہے؟ کوئی خواہش، کوئی دعا یا کچھ مل جائے؟ کہتا جی الحمدللہ. اچھا کوئی شک نہیں، میں نے کہتا الحمدللہ جی کام ہو گیا میرا. اس نے کہا اگر نہ ملے تو کیا کرتے ہو؟ کہتا صبر کرتا ہوں.
اس کے حساب سے جواب بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو ان کے بزرگ تھے نا، مرشد کہہ لو، پیر کہہ لو، اللہ والا تھا کوئی، وہ کسی اور مقام میں تھا. اب وہ اس کو سمجھانا چاہ رہا ہے. وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے کہ جواب تمہارا ایز اے اسلام، ایز اے مسلم بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہیں اس مقام پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ صبر کرو. حکم ہے نا. آپ کہتے ہیں کچھ مل جائے تو میں شکر ادا کرتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑا سخت الفاظ ہے، بڑا سخت فکرہ ہے. ایک ایسا فرقہ ہے، ایک ایسی بات انہوں نے آگے سے کی کہ یہ کام تو کتا بھی کرتا ہے، اس کا مالک اس کو کچھ دے دے تو اس کے پاؤں چاٹ دیتا ہے، نہ ملے تو صبر سے بیٹھا رہتا ہے، کرتا تو کچھ نہیں ہے. اس کو بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا حضرت صاحب پھر کیا کروں؟ اس نے کہا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ تو عام انسانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ہے نا، عام. لیکن تم کسی اور مقام پہ آنا چاہتے ہو تو جب مل جائے تو کیا الحمدللہ، اور جب نہ ملے تب بھی کیا الحمدللہ. دیکھ مجھے اللہ کتنا قرب ملے گا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ چیز. وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جس کسی مقام پہ ہیں، جب پوچھو کہتے ہیں الحمدللہ جی. اور کئی آپ کے سامنے جانے والے بھی ہوں گے، کہتے ہیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ. چاہے 100 قسم کی ٹینشن لے کے بندہ بیٹھا ہوا ہو، بس وہی اللہ کے خاص بندے ہیں جو اظہار بھی نہیں کر رہے ہیں، بس وہ اللہ سے لگے ہوئے ہیں. میرا اپنا کوئی پتہ نہیں ہے. بس میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اس دنیا جو ہمارا وقت ہے نا، وہ ایز اے مسلمان گزرے، ایز اے ایمان گزرے. اور جب ہم اس دنیا سے مر جائیں، ہماری روح قبض ہو رہی ہو، تو اس لمحے ہمارے منہ سے کلمہ ہی جا رہا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ فکرے کہتے ہوئے ہماری روح قبض ہو رہی ہو. آخرت کو یاد رکھنا، یہ زندگی کچھ عرصے کے لیے ہے. یہ 50 60 100 یہ آپ کے حساب سے ہے. اللہ کے حساب سے تو، اللہ تعالیٰ کے حساب سے اگر دیکھتے ہو نا، تو یہ تو صبح شام ہو رہی ہے تو دنیا گزر رہی ہے پوری. صبح ہوئی اور شام ہوئی، دنیا پوری ختم. تو آپ بار بار مجھ سے ابھی بھی سوال کر رہے تھے، اور اکثر یہ سوال کرتے ہو. ابھی جو میں نے بتا دیا نا، تو بس اس پہ ہی بیٹا عمل کرو، اسی پر رہو. ان شاء اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس سوچ پر آپ نے باقی وقت گزارنا ہے نا، تو آپ جس ٹینشن پہ آپ مجھے بتا رہے ہو نا، ہو سکتا ہے آپ کی ٹینشن دور ہو جائے. صرف سوچ چینج کر لو اپنی. آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو پھر ٹینشن سے بہتر ہے کہ سوچ مثبت کر لو. ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہو رہا نا کام، ذکر اذکار کر رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، سب کچھ نہیں ہو رہا، کہنا کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک ہی کرنا ہے، بس نہیں بھی اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرا مالک ہے وہ، اس پہ رہو. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے بیٹا.